شیخ اس سے آگے سوال یقیناً یہی بنتا ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے کیا حالات پیدا ہوں گے؟ جیسے امام مہدی کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، 3 خلفاء کے بیٹے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک حالات پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ تو دجال، جس کو دجالی نظام بھی کہا جاتا ہے، کہ جب یہ نظام جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوگا تو اس کے جوبن پہ آ کے دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر کس علاقے سے، خاص کون سا وہ علاقہ ہے جس علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ظہور ہوگا، تو وہ کون سا نظام ہے، جو پہلے کون سے حالات پیدا ہوں گے، اور دوسرا کہ کس علاقے سے ظہور ہوگا اور کس فوج کے ساتھ اس کا ظہور ہوگا، اس بارے میں پلیز۔ اچھا، اس میں کچھ روایتوں میں تھوڑی سی الجھن ہے۔ کچھ روایتیں تو سمجھ میں آتی ہیں نا، جیسے یہ دجال نے خود جو 3 چیزوں کا ذکر کیا تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ وہ اسرائیل سے متعلق ہے 3 چیزیں، اس میں سے آپ کہیں زغر کا چشمہ بھی وہ سوکھ گیا، اور جو بیسان کا نخلستان تھا وہ بھی اجڑ گیا، صرف جو اس میں ایک چیز رہے گی، بحیرہ تبریہ کا جو پانی ہے وہ کم ہو رہا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا، اور دجال نے کہا تھا کہ جب یہ تینوں ہو جائیں گے تو میرا جو ہے وہ خروج ہوگا۔ دوسری ایک چیز ہمیں جیسے یہاں پہ ملتی ہے، یہ روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت نافع بن عتبہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دجال کا ذکر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں اللہ کے رسول نے کی وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے جو یاد کی، ایک تو آپ نے کہا کہ پہلے تم جو ہے وہ عرب کے جزیرہ میں کافروں سے جہاد کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ ہو گیا۔ پھر فارس سے جہاد کرو گے، وہ بھی صحابہ کے دور میں ہو گیا۔ پھر نصارہ سے یعنی اہل روم سے لڑو گے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ بھی کیا ہے، فتح دے گا۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں تو ہو گئیں۔ اب اس میں سے چوتھی چیز، یہ دجال سے متصل بھی ہو سکتی ہیں؟ ہاں نہیں، یہ نہیں لگ رہا، ایسا نہیں لگ رہا، اچھا ایسا نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھیں نا، جیسے اس روایت میں بھی ہے، ایک بات اہم ہے کہ نافع نے کہا کہ اے جابر بن سمرہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ روم کو تم فتح کرو گے۔ اچھا، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روم فتح ہوتا رہا۔ بیسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک تو صحابہ کے دور میں ہی فتح ہو گئی، خلافت راشدہ وغیرہ میں اس کے کچھ حصے جیسے سیریا، عراق، مصر وغیرہ پہ ان کی حکومت تھی، جو بازنطینی جو سلطنت تھی، لیکن اس کا جو کیپٹل تھا قسطنطنیہ جسے کہتے ہیں، استنبول جسے وہ اسلام بول سے استنبول بن گیا، وہ پھر کوئی 1453 میں آ کے آٹومنز نے جو سلاطین عثمانیہ تھے انہوں نے محمد الفاتح نے کیا، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صدیوں لگ گئی۔ لیکن یہ ہے کہ رومن امپائر جسے کہتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ پھر صدیوں میں جا کے بہرحال ختم ہو گئی۔ استنبول کی فتح کے ساتھ ہی جو ہے، قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی روم کی فتح مکمل ہو گئی، تو وہ تیسری فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اب دجال کا ظہور ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور اس میں کہا کہ ایک احلاس کا فتنہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا بھاگم بھاگ اور غارت گری۔ ٹھیک ہے، پھر وسعت اور فراخی کا زمانہ آئے گا، یعنی اس کا فتنہ آئے گا، مال بہت ہو جائے گا۔ اس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا، اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص ہوگا جو اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن حرکتیں اس کی اہل بیت والی نہیں ہوں گی، کردار اس کا اہل بیت والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو احلاس کا فتنہ، بھاگم بھاگ اور قتل و غارت عام ہو جائے، افراتفری۔ ابھی اب دیکھے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ایسے۔ اس کے بعد مال و زر کی فراخی ہو جائے گی، غربت کم ہو جائے گی، جسے آپ کہتے ہیں اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ لوگوں کا بڑھ جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے بچپنے میں غربت زیادہ تھی، بہت زیادہ غربت تھی۔ اب عام آدمی جو ہے اس کے پاس بھی، اس کے گھر میں بھی فریج، ٹیلی ویژن، اسمارٹ فون، یہ فراخی کا زمانہ جو ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی اہل بیت میں سے اٹھے گا اور
کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں اور اس بنیاد پہ لوگوں کو جمع کرے گا، حالانکہ اس کا کردار اہل بیت والا نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے ولی اور میرے دوست صرف متقی ہیں، تو گویا وہ متقی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی پہ لوگ صلح کر لیں گے، جیسے کہ سنین ہو پسلی پر، یعنی نامعقول آدمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک فتنہ ہوگا، جیسے اللہ کے وسلم نے کہا فتنہ دہیمہ، یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا، کنفیوژن کا دور۔ اس امت میں کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا، پس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا وہ اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق ہوگا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا، اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل آیا، ٹھیک؟ یہ فتنہ جس میں جو ہے کنفیوژن کا اتنا دور، جیسے آپ دیکھیں الہات کتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یوٹیوبرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ لوگ صبح کو مومن ہوتے ہیں، شام کو اس کو سن کے کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنے بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ یوٹیوب، سوشل میڈیا، انکار حدیث کا فتنہ، اور اپنے سلف کو برا بھلا کہنے کا فتنہ، صحابہ کرام پہ لعن طعن سب و شتم کرنے کا فتنہ، یہ سارے فتنے جو ہے جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب یہ فتنے دیکھو تو پھر کیا ہے، دجال آیا کیا، دجال آیا کہ گیا، بس اس وقت دجال کا انتظار کرو۔ اچھا شیخ، ایک اور بھی یہاں پہ بات کی جاتی ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ٹائم پیریڈ دنیاوی بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ اخروی بیان ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے آئے ہیں دو انگلیوں کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی یہ اخروی ہی بیان ہو رہا ہے نا، یعنی کہ اللہ کا ٹائم بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ اب چوتھی کے بعد، تین نشانیوں کے بعد اب دجال ہے اور یہ پھر نشانیاں آئیں گی، تو پھر آیا کہ آیا، تو اب وہ آیا کہ آیا تو 100 سال گزر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ ٹائم کون سا ٹائم؟ ہاں نہیں، ٹائم دیکھیں نا، ہم اس کو کچھ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا، ایسے ہی جیسے امت مسلمہ کی عمر، ایک کتاب ہے وہ اب انجمن خدام القرآن نے اس کو پبلش کی ہے، اب اس کے جو رائٹر ہیں وہ کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، کچھ حدیثوں کو سامنے رکھ کے کہ 1500 سال عمر ہے امت مسلمہ کی یا کتنی ہے، بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیلکولیٹ کر کے نہیں بتایا۔ ہاں یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں بعض اوقات ترتیب مل جاتی ہے، یہ اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ، لیکن پھر اس کے اوپر ٹائم کے خود ہی نکل آتا ہے۔ ٹائم جو ہے نا، نہیں، ترتیب صرف نکلتی ہے، یعنی وہ جو ہو چکے ہوتے ہیں واقعات، جس طرح یہ رومنز کا وہ ٹائم تو خود ہی نہیں، تو وہ بھی کہتا ہے پھر اس کا مطلب یہ ایک چوتھی 4 حصے ہیں، 3 ہو گئے تو چوتھا تو یہی رہتا ہے اب دجال، وہ ٹائم تو نکل آتا ہے۔ تو نہیں، اس میں اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب 4 میں سے 3 ہو گئی ہیں تو اب پورے ٹائم کو آپ 4 حصوں پہ ڈیوائڈ کریں اور آپ کہیں کہ جی 3 حصے ٹائم گزر گیا اب چوتھا حصہ، یہ بات نہیں، یہ تکلف ہے، کیونکہ حدیث میں اس طرح سے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ برابر سطح پہ ٹائم کو ڈیوائڈ کرو، ٹھیک ہے، نہیں، یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے اللہ کے رسول نے کہا جزیرہ نما عرب کے لوگوں سے تم کیا کرو گے، لڑو گے، وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہو گیا، اس پہ تم فتح پاؤ گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی، فتح مکہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایران کو تم فتح کرو گے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا، فوراً ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ روم کو بھی فتح کرو گے، اور وہ ہوتے ہوتے صدیوں لگ گئیں، وہ ہوتے ہوتے صدیوں لگ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو وہ اگر جو ہے نا وہ 6 صدی عیسوی سے شروع کریں تو 15ویں صدی عیسوی آ گئی، تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اس میں 900 سال آپ کو لگ گئے استنبول کو فتح کرتے کرتے، اور کافی اس میں یلغاریں ہوئیں، کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئے تھے استنبول کو فتح کرنے، 49 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور کہاں جا کے جو ہے وہ معاملہ ختم ہوا، تو وہ اتنا ٹائم لگ گیا اب تیسری نشانی کے ظہور میں۔ ایسے اسی طرح چوتھی نشانی کے بارے میں بھی کہنا کہ جی اب اس میں بھی کوئی ٹائم، میرا نہیں خیال اس میں جانا چاہیے، لیکن یہ کنفرم ہم کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم ہمارا نہیں بیان ہو رہا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ظاہر بات ہے ہمارا ٹائم تو نہیں نا بیان ہو رہا، جو ہم کیلکولیشن نکال رہے ہیں وہ تو دستی ختم ہو جاتی ہے، وہ تو ہماری رائے ہے نا، جی وہ تو ہماری رائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے وسلم نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بے عبادی کا پیش خیمہ ہوگا، یعنی بیت المقدس اب آباد ہوگا دجال سے پہلے، ہاں، اچھا، خوب آباد ہوگا، اور یثرب جو ہے نا یعنی مدینہ بے آباد ہو جائے گا، ہجرت ہوگی، ایسے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ اور یہ مقبول سے ہم بہت بیان کرتے ہیں اس کو، یعنی کہ اسرائیل اور یہ خطہ زیادہ بڑھے گا اور ہمارا یہ جو خطہ عرب کا یہ کم ہو جائے گا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں کی جو آبادی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی،
جیسے اب ہوتا ہے نا کہ جی جو مردم شماری وغیرہ کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی 1 اسکوائر کلومیٹر کے اندر اتنے لوگ رہتے ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے، ایسے ہی. تو وہ علاقے جہاں زیادہ آبادی ہے تو ہم کہتے ہیں گنجان آباد علاقے ہیں. تو یہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہ سارا علاقہ، اب اسرائیل بھی اصل میں فلسطین کا حصہ ہی تھا نا، یہ اب تو اس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں. تو یہ سارا علاقہ بہت گنجان آباد ہو جائے گا، بہت گنجان آباد ہو جائے گا. جیسے ہمارے اندرون لاہور آپ کہہ رہے ہیں بہت گنجان آباد ہے. آپ اگر ادھر چلے جائیں کیا نام ہے اپنا بحریہ ٹاؤن کی طرف، کھلی سڑکیں ہیں، 2 کنال میں ایک گھر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گنجان آباد علاقے نہیں کہلاتے. اس کو مدینہ سے جوڑا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ادھر سے ہجرت ہوگی یا ادھر سے لوگ نکل جائیں گے ادھر جا کے رہنا شروع ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے کہ لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے، مدینہ کو چھوڑ جائیں گے. اور یہ بات بھی مراد لی جا سکتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ کہ جو مدینہ کے مقامی لوگ ہوں گے نا وہ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے. اچھا، یعنی یہ مطلب ہے پاپولیشن کم ہونے کا. ہاں، مدینہ کے مقامی لوگ جو ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر والے آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہو جائیں گے، اور آؤٹ سائڈر تو دیکھیں نا وہاں کا جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوتا، آؤٹ سائڈر وہاں کا شمار نہیں ہوتا. تو یہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ، اور یہ بات ٹھیک ہے، صحابہ کے دور سے ہی صحابہ کرام تو مدینہ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے، وہ کسی وجہ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے، جہاد کی خاطر، ٹھیک ہے، وہ نکل گیا پوری دنیا میں. پھر اس کے بعد سے بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ مدینہ کے جو لوکلز تھے وہ مدینہ میں نہیں رہے، بہت کم لوگ ہیں، ابھی ہیں جو چلے آ رہے ہیں صحابہ کرام کے دور سے، لیکن بہت کم ہیں. اب زیادہ تر وہاں پہ جو ہیں وہ آؤٹ سائڈر ہیں. یہ بھی ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ آباد ہو جائے گا، یعنی مدینہ کے مقامی لوگ مدینہ میں نہیں رہیں گے، آؤٹ سائڈر آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین یا بیت المقدس جو ہے وہ زیادہ گنجان آباد علاقہ ہوگا مدینہ کی نسبت. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہ احتمال بھی تو نکلتا ہے نا کہ مدینہ آباد ہے لیکن دجال سے پہلے مدینہ کم ہو جائے گا، بیت المقدس زیادہ ہو جائے گا. بیت المقدس زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ یثرب کی آبادی کے نتیجے میں پھر بڑی جنگ ہوگی اس کے بعد، ٹھیک ہے. اور قسطنطینیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا، یہ بات بھی آ گئی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حدیث کی بیان کرنے والے یعنی مطلب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، پھر فرمایا کہ بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسا کہ تم یہاں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو. تو گویا یہاں پہ دجال کے ظہور کا جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قسطنطینیہ کی فتح ہے. اچھا، یہ 2 بار فتح ہونے کا بھی ذکر ہے نا حدیث میں. اچھا، ایک مرتبہ تو یہ فتح ہو چکا ہو گیا 1453 میں، ایسے ہی جو عثمانیوں نے کیا، محمد الفاتح نے. لیکن اس سے مراد جو ہے وہ کوئی دوسری فتح ہے. حدیثیں یہی بتا رہی ہیں، ایسے ہی حدیثیں یہی بتا رہی ہیں. حدیثوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، آگے چل کے اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے، ہم پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک امکان ہے کہ دوبارہ یہ جو استنبول ہے، یہ قسطنطینیہ کا جو علاقہ ہے، یہ کفار کے قبضے میں چلا جائے اور پھر دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں. اچھا، کفار سے مراد ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کو عیسائیوں سے لیا تھا، تو عیسائی ہوں. تو یہ جب ایک دوسری بار ہوگا تو اس کے بعد دجال ہے. اس کے بعد دجال ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جو قسطنطینیہ ہے یہ قیامت کے قریب فتح ہوگا. قسطنطینیہ روم کا ایک شہر ہے جو خروج دجال کے وقت فتح ہوگا. آگے پھر کیا ہے کہ قسطنطینیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک بار فتح ہو چکا. نہیں، وہ اٹیمپٹ ہوئی تھی، فتح نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایوب انصاری جو گئے تھے، ہاں، فتح نہیں ہوا تھا. کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن وہ جو ان کا دارالخلافہ تھا وہ فتح نہیں ہوا تھا. لیکن یہ بات اب صحابہ میں موجود ہے کہ قیامت سے پہلے قسطنطینیہ جو ہے وہ فتح ہوگا. ٹھیک ہے. تو گویا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی دوسری فتح ہے، یہ والی نہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ہم نشانیاں ذکر کر رہے ہیں ہاں کہ وہ کیا ہوگا جس کے بعد دجال کا ظہور ہونا ہے. جس کے بعد دجال کا ظہور ہونا ہے، اس میں ایک قسطنطینیہ کی فتح کے بارے میں کافی کچھ روایات ہیں. جی، بہت زیادہ، کافی زیادہ روایات ہیں. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا. ایک تو یہ واقعہ ہوگا، یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑی بات. ٹھیک ہے، بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا.
اور یہ ہوگا پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں دجال جو ہے وہ نمودار ہوگا، اور 40 مجھے یاد نہیں کہ 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال وہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آ کے دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ تو یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ بیت اللہ کو جلانے کا واقعہ ہوگا، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، یعنی ایک اور چیز جو ہمارے نالج میں آ گئی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی قیامت آ گئی، ٹھیک ہے، مطلب سرخاندی چلی تھی تو اس نے کہا کہ جی قیامت آ گئی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بھائی ایسے قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے رسول نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ دشمن جو ہے نا، یعنی غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، اور اہل اسلام ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ ملت اسلامیہ ہوگی، دوسری طرف جو ہے وہ کفر کی ملت ہوگی۔ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ کی مراد رومی یعنی عیسائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے، مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہی جسے ہم سوسائڈ جو ہے وہ اٹیک کہتے ہیں، کہ واپس نہیں آنا، آپ نے جا کے آگے جا کے مرنا ہی ہے، حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، یعنی پہلے دن جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پھر دونوں کو غلبہ نہیں حاصل ہوا، اور مسلمان دوسرے دن بھی کیا کریں گے، موت کی شرط پر جانے والے جو ہے وہ لوگ آگے بھیجیں گے، وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی مسلمان موت کی شرط پہ آگے جانے والے لوگ بھیجیں گے، وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن جا کے جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا، چوتھے دن جا کے جب چوتھا دن ہوگا تو تمام اہل اسلام ان کے خلاف انہی کے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنگ کے چکر کو ان کافروں کے خلاف کر دے گا، وہ سخت خونریز جنگ کریں گے۔ انہوں نے یا تو یہ الفاظ کہے کہ اس کی مثال نہیں دیکھی جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ چوتھے دن جا کے پھر وہ کافروں کو شکست ہو جائے گی اور مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب کیا ہے کہ جی جب وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ مال غنیمت پہ خوش ہو رہے ہوں گے مسلمان کہ بہت بڑی جنگ میں ان کو فتح ہوئی، یعنی ایک طرف ملت اسلامیہ، دوسری طرف پوری ملت کفر ہے، تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، یا آپ یوں کہیں کہ جی یہ وہ شاید بڑی جنگ تھی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، آرمیگڈان کہا گیا، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی کہ جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اس میں اتنے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوں گے کہ ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی، جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی نہ بچا ہوگا، یعنی مبالغہ آمیز بات ہے، ضروری نہیں کہ 99 ہو، لیکن مسلمانوں کی اکثریت شہید ہو جائے۔ تو اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، رائے نہیں کوئی، ہاں، وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک نئی مصیبت کے بارے میں سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی، ان تک یہ زوردار آواز پہنچے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں تک پہنچ گیا، ان کے ہاتھوں میں جو ہوگا سب پھینک دیں گے اور تیزی سے آئیں گے اور 10 جاسوس یعنی شہ سوار آگے بھیجیں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک پہچانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین پہ بہترین شہ سوار ہوں گے، یا فرمایا روئے زمین کے بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کا تذکرہ دجال سے پہلے، الملحمۃ الکبریٰ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، اور کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا 2 حصوں میں بٹے گی، 2 حصوں میں بٹے 2 بلاکس بنے گے، اور اس میں اتنی قتل و غارت ہوگی، اتنی قتل و غارت ہوگی کہ 100 میں سے ایک آدمی بچے گا، یعنی ہم مبالغتاً بھی کہیں تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تیسری جنگ ہونے جاتی ہے تو فگرز یہی بتاتے ہیں کہ کیا کچھ باقی بچ جائے۔ ایسے ہی اگر پہلی دوسری جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اتنا برا حال ہوا ہے کہ کروڑوں میں ہوا ہے، اب تو ہر شے جو ہے نا انتہاؤں کو چھو رہی ہے اسلحے کے لحاظ سے۔ اب اس میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کفار کے اوپر، لیکن پھر ایک نئی آزمائش آ جائے گی دجال کی صورت میں۔ اچھا، اس سے بھی لگتا ہے کہ اب مسلمان بہت کم رہ گئے، مطلب کافر بھی کم رہ گئے، مسلمان بھی کم رہ گئے اس تھرڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں۔ تو وہ جو باتیں آتی ہیں نا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ محصور ہو جائیں گے، تو کچھ لوگ تو مطلب قلعہ بند ہو جائیں گے، محصور ہو جائیں گے، یعنی تعداد ہی کم رہ جائے گی نا اس جنگ کی وجہ، یعنی جنگوں کی وجہ سے، ان جنگوں کی وجہ سے یا اس بڑی جنگ کی وجہ سے تعداد بہت کم ہے، کیونکہ ایک جنگ تو پھر حضرت عیسیٰ نے دجال سے بھی کرنی ہے، دجال سے بھی کرنی ہے۔
لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی جیسے لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں نا کوئی طور پہ جا کے کیسے معصور ہوں گے، اتنے لوگ کوئی طور پہ کیسے آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے گی. اچھا شیخ، اس جو ابھی آپ نے حدیث بیان کی، اس سے یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اٹامک وار ہو جس کی وجہ سے یہ گھوڑوں پہ آ گئے ہیں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا ظہور، آپ کے کمنٹس میں بھی کچھ ساتھیوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ بہت اہم بات کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجیز کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سیٹلائٹس وغیرہ بھی ختم ہو جائیں کیونکہ گھوڑوں پہ آ گئے. تو جب گاڑیاں ہیں، ایروپلینز ہیں، سب کچھ ہے، تو گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہہ رہے ہیں میں تو ان کے رنگ کو بھی جانتا ہوں. تو یہ اس سے کوئی چیز ایسی ہوتا ہے، نکلتی ہے بات ایسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، تعویلیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں، جب دجال کے بارے میں ہم تعویل نہیں کر رہے، مطلب اللہ اس کو طاقتیں دے رہے ہیں نا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ مطلب اس کو ثابت کرنے پہ لگے ہیں کہ اس کے پاس سائنسی طاقتیں ہوں گی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ نے اس کو فتنہ بنانا ہے تو اللہ کو کیا مطلب محتاجی ہے سائنس کی؟ ایسے ٹھیک ہے، تو یہ تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تعویلات ٹیکنالوجی ہوگی نہیں ہوگی. نبی کا جو معجزہ ہے، جو نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں ماضی میں، آپ اگر ان پہ ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے جاری ہوئی ہیں. ایسے وہ سب جو ہے وہ میریکلز تھے. تو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت اڑتا تھا ٹھیک ہے ہوا کے اندر، اب کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا. اب آپ اس کی کو کیا سائنٹیفک توجیہ کریں گے؟ آپ یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے وہ کوئی سائنس وائنس تھی ان کے پاس. چلے وہاں آپ سائنس وائنس نکال بھی لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نون ہسٹری میں ہے، اللہ کے وسلم تو نون ہسٹری میں ہے نا. ایسے تو کون سی سائنس وائنس تھی یہاں پہ؟ چاند دو ٹکڑے. وہ تو چلیں 3000 سال پرانی بات ہے، وہاں تو آپ گپ شپ مار لیں ٹھیک ہے کہ اس وقت سائنس کی. یہاں تو آپ گپ بھی نہیں مار سکتے سائنس وائنس کی. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو سب نون ہسٹری کا ٹائم پیریڈ ہے. پوری دنیا ہمارے سامنے ہے کہ کتنی سائنس ہے دنیا میں، دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا گھوڑوں کے اوپر ہے. مطلب رومن امپائر ہے یا پھر پرشین امپائر ہے یا پھر یہاں پہ عرب امپائر قائم ہو گئی، مسلم امپائر قائم ہو گئی. اور دنیا میں کون ہے جس کی آپ گفتگو کریں گے؟ ساری متمدن دنیا تو یہی ہے. ٹھیک ہے، سپر پاور یہی ہے، امریکہ روس یہی ہے. یہاں کیا ٹیکنالوجی تھی؟ مسلمان جب نکلے ہیں لڑنے کے لیے تو وہ سامنے کیا ٹیکنالوجی تھی. یہاں پہ معجزات ہو رہے ہیں کہ نہیں، میریکلز ہو رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں کہ نہیں دوڑ رہے. وہ سائنس تھی صحابہ کے پاس کہ سمندر کی سطح پہ جو ہے وہ گھوڑے دوڑنا شروع ہو جاتے تھے. ایسے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 313 کے ساتھ بدر میں مقابلہ کیا، کوئی سائنس تھی؟ کچھ بھی نہیں. فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے. سائنس وائنس کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواہ کا تکلف ہے. ہم اگر ہسٹری کا، تاریخ کا جائزہ لیں یا ہم اپنی ایمانیات اور اعتقادات کو پھرولیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم ایمان لائے بیٹھے ہیں. اب ایمان لائے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ظاہر پہ باقی رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بات کہی نا کہ رسول اللہ نے کہا میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. اب مجھے بتائیں آپ کیا تعویل کریں گے؟ آپ وہ گھوڑے ہی ہوں گے، گھوڑے ہی ہوں گے، وہ ٹینک نہیں ہوں گے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑوں تک آ گئے ہیں اس دور میں، یعنی کہ ظاہر بات ہے ہمارے دور سے آگے ہی دجال ہے. تو ہمارے دور میں تو یہ سب کچھ موجود ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر وار ہو. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے. ایک تو ہے نا تعویل کا رستہ ہے کہ گھوڑوں کی تعویل کرتی ہے، آپ کہیں کہ جس سے مراد ٹینک ہوں گے. ٹھیک ہے، یا ان کی جو فوجی گاڑیاں ہیں وہ مراد ہوں گی. وہ تو بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ تیسری جو جنگ ہوئی ہے، جنگ عظیم یا تھرڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اسلحہ ختم ہو گیا، ٹیکنالوجی تباہ و برباد ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. 100 میں سے 99 لوگ مارے گئے. تو اب واپس جو ہے وہ پتھر کے دور میں انسان پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اسٹون ایج میں پہنچ گیا، تیروں والے دور میں. وہی نیزے بھالے لے کے، گھوڑے لے کے میدان میں آ گیا. یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ ایک امکان ہے، یہ بات کی جا سکتی ہے. یعنی جنگ کے بعد یہ جو جنگ بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکنالوجیز ختم ہو، سیٹلائٹس وغیرہ تباہ ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے آمنے سامنے جس طرح مین ٹو مین جو فائٹ ہے اس کی لیول پہ آ جائے. یہ امکان ہے، یہ امکان ہے، کیونکہ یہ بات تو آئنسٹائن کی طرف بھی منسوب ہے.
اچھا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو انسان پتھر کے زمانے میں پہنچ جائے گا اس کے نتیجے میں، یعنی اتنی تباہی اور بربادی ہوگی، یعنی کہ جو ویپنری استعمال ہوگی وہ تباہی ہے، وہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ انسان پتھر کے زمانے میں پہنچ جائے گا، یعنی سب کچھ ہی تباہ ہوگا. دیکھو نا، سب نے دوسروں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہے، ہر کسی نے دوسرے کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. تو ایک نے چلانا ہے تو سب کے چل جائیں گے، سب کے چل جائیں گے تو وہ پھر ٹیکنالوجی کہاں رہے گی، سبھی ختم ہو جائے گی، سبھی ختم ہو جائے گی. صحیح بات، صحیح بات. اس میں یہ پاسبلٹی ہے، یہ مطلب تشریح کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں اس تشریح پہ بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. ایک امکان ہے، ہاں، یہ ایک امکان ہے. ہمارے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ دوسری طرف سے ایٹم بم بھی لے کے آ جائیں گے، ایٹم بم بھی لے کے آ جائیں گے، جیت مسلمانوں کی. ابھی آگے ایک روایت آ رہی ہے صحیح مسلم. اچھا، لیکن اس حدیث میں الحمدللہ ایک بشارت بھی تو ہے نا، جتنی مرضی تباہی ہو جائے جیت مسلمان کی، مسلمانوں کی. اچھا، وہ کیسے ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جی 2920. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور دوسری جانب سمندر میں ہے. اچھا، تو انہوں نے صحابہ کرام، مطلب اس بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قسطنطینیہ کے بارے میں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، لیکن بہرحال صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے خلاف بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ جہاد کریں گے. وہاں پہنچ کر وہ اتریں گے تو ہتھیار سے جنگ کریں گے، مطلب نہ تو ہتھیار سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی کریں گے. وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب جو ایک طرف والی ہے، پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا دوسرا کنارہ بھی گر جائے گا. پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے رستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور غنائم حاصل کریں گے. جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیختی آواز آئے گی جو کہے گی دجال نمودار ہو گیا. چنانچہ وہ مسلمان ہر چیز چھوڑ کر واپس پلٹ پڑیں گے. یہ تو ویسے دوسری روایت میں بھی ہم نے دیکھ لیا نا، واضح طور پہ قسطنطینیہ کا ذکر تھا. ٹھیک ہے، کہ جب وہ فتح ہوگا تو وہ پیچھے سے آواز آئے گی، پچھلی حدیث کے ساتھ ہی میچ کر رہی ہے جو بھی. ہاں، یا آرمیگڈان جب ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ دجال نمودار ہوگا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہوگی. اب یہ حدیث ذرا زیادہ وضاحت کر رہی ہے، وہ جو فتح بھی ہوئی ہے وہ تیر بھالے سے بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ بس ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اللہ پہ چھوڑا اور یہ اللہ کے اوپر چھوڑا اور اللہ کا نام لیا، تو وہ اللہ کے حکم سے ان کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے ان کو فتح حاصل ہوئی ہے. یعنی ان کی بس ہو گئی، جتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، جتنا کچھ ہو گیا. تو یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی کفار کو شکست دینا، مسلمانوں کے بس کی بات نہیں تھی. پچھلی روایت میں تو واضح آ گیا نا کہ وہ 3 دن تک وہ جاتے رہے، اپنے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بھیجتے رہے کہ جو اس نیت سے جاتے تھے کہ واپس نہیں آنا، جان دیں گے، جان دینی ہے جا کے، لیکن اس کے باوجود فتح نہیں ہو رہی تھی. پھر اللہ نے چوتھے دن فتح دے دی. تو یہ چوتھے دن کی حدیث لگ رہی ہے. ہاں، چوتھے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دی. اور وہ بھی کیا دی؟ مطلب ایک معجزہ ہوا، میریکل ہوا. ایسے تو ہتھیار تو کوئی معنی نہیں رکھتا، ہتھیار کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا شیخ، یہ سب کچھ دجال سے پہلے ہو رہا ہے؟ یہ سب دجال سے پہلے ہو رہا ہے، یعنی دجال سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑی جنگ بھی ہے. کیا بچے گا اس کے بعد؟ یہ سمجھ نہیں، ان حدیث سے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے بچے گا کیا؟ ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے. ہمیں یہ بھی چیز جو ہے نا وہ ملتی ہے کہ روایتوں میں کہ جب اللہ کے وسلم نے کہا کہ یہ جو بڑی نشانی ہے، خاص طور پہ جب ایک کا ظہور ہوگا نا تو پھر تو ایسی ہے جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو اس کے دانے گرتے ہیں، بس پھر اس طرح پے در پے وہ نشانیاں جو ہے وہ ایسی فوراً تیزی سے آئے گا، پھر تو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، سوچنے کا بھی انسان کو موقع نہیں ملے گا. تو وہ ایک کے ظہور ہونے کی بات ہے، بس پھر پے در پے، پھر پے در پے. اور پہلا وہ یہی ہے، دجال ہی ہے. آئی تھنک سب سے بڑا ظہور تو اب دجال کا، لیکن دجال سے پہلے مہدی بھی ہے. ہاں جی، وہ بھی مہدی بھی ہیں، اور مہدی کی جو لیڈرشپ ہوگی اس میں لوگ متحد ہوں گے. وہ جو کہا گیا نا کہ امت مسلمہ ایک طرف ہوگی جی، اور جو ملت کفر ہے وہ دوسری طرف ہوگی، تو وہ مہدی کی لیڈرشپ میں ہوں گی. یہ جو جنگ ہے یہ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے نا ان کی لیڈرشپ میں. ہاں، ملحمۃ القبریٰ جو ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں جو آرمیگڈان، اگر ہم اس کو مراد لیں اس سے، اگرچہ یہاں پہ اس طرح سے الفاظ نہیں آئے، یہ کہا گیا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کی بہت بڑے پیمانے پہ تباہی کا ذکر ہے، نام کا ذکر نہیں ہے. وہ نام تو بہرحال ادھر ہم کو ملتا ہے اسرائیلی روایات میں، اور ہمارا ملحمۃ المزمہ ملتا ہے. ہاں، ہمارے یہاں بعض روایتوں میں ملتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو اس کی جنگ کی جو صفات ہیں وہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ابھی ہم نے جو ابھی تک نشانیوں کو ذکر کیا ہے وہ ان میں سے ایک تو ہم نے اپیرنس کا ذکر کیا دجال کی،
کہ وہ انسان ہے، وہ ایک آنکھ جو ہے وہ انگور کے گچھے کی جو دانے کی طرف جو نکلی ہوئی ہوگی، اور دونوں آنکھیں ہیں لیکن ایک سے تھوڑا نظر آتا ہے، دوسری کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافر لکھا ہوا ہے، اور مومن جو ہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ بال گنگریالے ہیں، موٹا تازہ ہے، موٹا تازہ ہے۔ پھر حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے، بس اس کا خروج ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ مشرق میں ہے، کہیں سمندر میں ہے، جی، یہ بھی معلوم۔ اور وہ آپ نے ایک نقشہ دکھایا کہ محسوس ہے بحر اقیانوس جو ہے 25,000 کے قریب جزائر ہیں، جزیرے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اندر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ چیز رائے کے طور پہ بیان کی، ہاں، امکان ایک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کی نشانیوں کا بات بتا رہے ہیں کہ جن نشانیوں کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ بھائی دجال قریب آ گیا، اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی تو اس نے خود ہی 3 بیان کر دی تھی تمیم الداری کی حدیث میں، اور ان میں سے ایک جو 2 ہو چکی ہیں، ایک جو ہے وہ قریب ہے، وقت ہے، اور وہ ساری اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آج کے اسرائیل کے ساتھ۔ دوسرا پھر ہم نے کہا کہ مدینہ کی آبادی جو ہے یہ کم ہونے لگے گی اور بیت المقدس کی بڑھنے لگے گی، تو اس سے ایک امکان، یہ احتمال ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ مدینہ کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن فال جا رہا ہے اس ایک خطے میں، اور اس خطے میں اسرائیل والے خطے میں یا فلسطین کے خطے میں تھوڑا اپ رائز جا رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات بیان کی کہ جو پیسے کے حوالے سے مال کی فراوانی بھی آئے گی لوگوں کی زندگی میں، جی ڈی پی جو ہے وہ تھوڑا مضبوط ہونا نظر آئے گا۔ پھر تیسری بڑی والی جو نشانی ہے وہ قسطنطینیہ کی فتح بھی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے قسطنطینیہ پہ دوبارہ سے قبضہ ہو اور پھر دوبارہ مسلمان چھڑائیں، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دجال آ جائے گا۔ لیکن قسطنطینیہ کی جو یہ جنگ ہے یہ ملحمۃ العظمیٰ محسوس ہوتی ہے، یہ جنگ کسی لیول کی ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ مہمات ہوں، اور مہموں میں ایک مہم قسطنطینیہ بھی ہو، تو 3 دن وہ لڑیں گے، اور یہ امام مہدی کی ہی سربراہی میں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کی سربراہی میں ہوگا، کیونکہ 2 بلاکس بڑے بنیں گے، ایک کفر کا ایک مسلم بلاک بنے گا، اور جیت مسلمانوں کی ہونی ہے لیکن شہادت انتہا کی ہونی ہے۔ اور یہ بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد ٹیکنالوجی کا دور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ زمین بوس اس انداز سے ہو جائے کہ ہمیں بہرحال سہارا لینا پڑ جائے گھوڑ سواری کا، تیر اندازی کا، ان چیزوں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ نقشہ بیان کیا، جس کے بعد پھر جو ہے وہ دجال آنا۔ بلکہ ایک اور اہم واقعہ جو رہ گیا، بیت اللہ کو جلایا جائے۔ ہاں، یہ بہت بڑا آئی تھنک جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ابھی، تو مجھے ایسے محسوس نہیں ہوتا شیخ آپ کو بھی کہ گستاخیوں کا لیول کی انتہا بیت اللہ ہی ہے، یعنی کہ ابھی تو ہم قرآن پھر بھی مکے مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن اگر بیت اللہ کو ایسے کر دیا جائے تو آئی تھنک اس کے بعد تو کوئی بچتا نہیں ہے کوئی چیز، پھر تو اس کے بعد امت مسلمہ جو ہے کرنا پڑے گا، ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ بہت ہو گیا۔ اچھا شیخ، یہ تو سارا خلاصہ الحمدللہ ہو گیا، لیکن ابھی یہاں پہ نا ہم نے اس میں ایک حدیث پڑھی بھی ہے کہ جی ڈی پی ایسا لگتا ہے لوگوں کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ تھوڑی سی بیٹر ہوگی، لیکن ایک حدیث اس بارے میں بھی آتی ہے نا کہ دجال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ اس انداز سے تباہی ہونی ہے اکانومی کی کہ کوئی ورلڈ پاور ہوگی، اس کے بعد پیسے کا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں جمع زیادہ ہو جائے گا، اور لوگ جو دنیا میں اندر ہیں، اکانومی جو ہے دنیا غریب ہوگی، جس کی وجہ سے دجال آئے گا۔ اب وہ یہی وعدے ہی دے گا نا کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں، جس کے فتنے کی وجہ سے لوگ، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر انسان سے کفر کروا دیتا ہے، تو اس طرح کی بھی کوئی حدیث موجود ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، ایک روایت ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، یہ بہت تفصیلی روایت ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح جو ہے وہ دجال کا ذکر کیا، تو آپ نے مطلب آپ کی جو آواز تھی کبھی آپ نے دھیمی کی کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے کھجوروں کے جھنڈ میں وہ دجال موجود ہے۔ جب شام ہوئی تو آپ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، یعنی لوگ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے ہم میں وہ ڈر کا تاثر جو ہے وہ بھانپ لیا، تو آپ نے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے وسلم صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر کیا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، ادھر ہی یہ آیا کہ وہ آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے، تو اگر وہ دجال نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے اس کا اتنا ڈر اور خوف نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں، میں تمہاری طرف سے جو ہے وہ معاملہ دیکھ لوں گا۔ ہاں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، گنگریالے بالوں والا، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں اس طرح سے اس کو عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اگر سامنا ہو جائے تو یہ پڑھے، سامنا ہو جائے ابتدائی آیات۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے؟
عراق اور شام کے درمیان. اچھا عراق اور شام کے درمیان رستے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم اس سے کچھ اگر گیس لینا چاہیں یعنی کہ اس کے خروج کا ایریا، اس کے خروج کا ایریا. یہ دیکھیں یہ عراق ہے ایک طرف اور دوسری طرف سیریا ہے. ٹھیک ہے، عراق اور سیریا کے پیچھے جو ہے یہ ان کا درمیان کا یہ بارڈر ہے. یہ جارڈن ہے، یہ بھی سیریا کا حصہ ہی شمار ہوتا تھا. اس کے پیچھے اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا ظہور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اسرائیل سے ہوگا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، وہ روایت آگے آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور وہ ساتھ میں کہا کہ اصفہان کے ہوں گے. اصفہان کے یہودی ہونے کا مطلب شاید یہ نہیں ہے کہ وہ اصفہان سے اس کا خروج ہوگا. اچھا ادھر سپورٹ جائے گی شاید. ہاں سپورٹ. اچھا ایک بات اور اہم ہے کہ اصفہان میں اس وقت لیٹسٹ جو اگر آپ اس کی دیکھیں نا کہ وہاں پہ یہودیوں کی کتنی پاپولیشن ہے، تو اس وقت کے فگرز بتاتے ہیں کہ 8,500 کے قریب ہے کرنٹلی. اصفہان میں جو یہودی ہیں وہ 8,500 ہیں. اچھا ایک عرب کے شیخ انہوں نے جو بک لکھی ہے دی اینڈ آف ٹائمز کے، انہوں نے مطلب ریسنٹلی انہوں نے لکھی ہے 2,40,000 ہے. نہیں یہ شاید فگر ٹھیک نہیں ہے، کئی ایک جگہ سے میں نے چیک کیا. اچھا 1979 میں جب انقلاب آیا تھا جی خمینی کا، اس وقت ان کی تعداد 80 سے 1 لاکھ کے درمیان تھی. اچھا اس کے بعد سے اب انہوں نے ہجرت کی ہے، یعنی خمینی کے انقلاب کے بعد یہ اصفہانی یہودیوں نے ہجرت کی ہے اسرائیل کی طرف. اس وقت اسرائیل میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. اصفہانی یہودیوں کی تعداد اسرائیل میں کافی زیادہ ہے، وہ 70,000 سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ، وہ وہاں پہ یہی ایرانی یہودی کہلاتے ہیں. اچھا اصفہانی یہودی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں ادھر کے، ہاں لیکن رہتے ادھر. بیسیکلی یہ یہاں اصفہان میں یہ جو یہاں کے یہودی ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ کوئی 2,500 سال سے یہاں پہ تھے. یہ انقلاب ایران کی وجہ سے یہاں سے نکلے ہیں اور اسرائیل میں جا کے آباد ہو گئے، کیونکہ اسرائیل میں پھر پوری دنیا سے یہودی آیا نا، اکٹھا ہوا پوری دنیا سے آیا، تو ان کی بڑی تعداد وہاں چلی گئی ہے. وہاں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں اسرائیل میں اس وقت یہ آپ کو لاکھوں میں بھی مل جائیں گے، لیکن اصفہان میں یہ کم ہے، 8 سے 10,000 ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے عراق اور شام کے درمیان، تو پیچھے جب آپ جائیں نا تو وہ پیچھے اسرائیل ہی بنتا ہے. تو اسرائیل سے اس کا خروج ہوگا دجال کا. اور پھر جو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، وہ بات بھی میچ کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ اصفہانی یہودی ہوں گے، وہ بھی میچ کرتی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ اسرائیل میں اس وقت لاکھوں اصفہانی یہودی موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا جی. تو وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی. تو اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی صورت کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی تیز بادل کی طرح وہ چلے گا. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ کہنا کہ جی ہوائی جہاز اس کی سواری ہوگی، ہاں یہ سمبولک ہے ہمارے خیال میں نہیں، اس کو حقیقت پہ آپ رکھیں. اچھا یعنی اس کی صورت رفتار تو یہی ہوگی. اچھا لیکن اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے یہ رفتار حاصل ہو؟ جب اللہ نے اسے یہ طاقتیں دی ہیں، ہم نے یہ مان لیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مطلب آپ اپنی موویز میں آئرن مین ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹ مین ہو گیا، سپر مین ہو گیا، ان سب کے لیے آپ ایسی ایسی پاورز دکھا رہے ہیں، اور یہ تو دجال ہے. یہ تو دجال ہے. اچھا وہ جو پاورز موویز میں آئیڈیا کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مستقبل کا انسان بھی تو پیش کر رہے ہیں نا، کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرے گی. یہ جو اڑتا ہوا انسان دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف تخیلاتی ہے، بلکہ یہ ان کی خواہش بھی ہے کہ انسان ایسا بنے. اب انسان نے اڑنا شروع کر بھی دیا، وہ تو دجال ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو اللہ نے وہ طاقتیں دی ہوں گی، تو اس کی رفتار یہی ہوگی، اور وہ رفتار اس کی وہ کسی سائنس کی محتاج نہیں ہے. اب اس کے گدھے کی یہ تشریح کرنا کہ وہ کوئی جہاز ہوگا، بھائی اس کا گدھا گدھا ہی ہوگا، اس کا گدھا گدھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں.
لوگ ہائبرڈ گدھا بھی کہنے لگ جاتے ہیں. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا, انہیں دعوت دے گا اس پہ ایمان لائیں اور اس کی بات مانیں. وہ اس کی بات مان لیں گے, ایمان لے آئیں گے. تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا, وہ بارش برسائے گا, اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی. شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئی ہے اور ان کی کوکھیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے, اب اس سے مراد یہی ہے, بادلوں کو حکم دینا, بادلوں کو حکم دینا ہے, بارش برسنا ہے, کھیت کھلیان. آپ بھی دیکھیں نا, آج بھی 70% آبادی تو دیہات میں ہے نا جی, اور دیہاتی لوگ جو ہے وہ جلدی اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. پھر ایک قوم کے پاس سے اس کا گزر ہوگا, ٹھیک ہے, اور انہیں دعوت دے گا, یعنی مجھ پہ ایمان لائیں, تو وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے, وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے, ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. وہ دجال بنجر زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال, تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مراد یہی ہے کہ جو بنجر زمین کے جو خزانے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے, یعنی لوگوں کو نظر آئے گا. ہو سکتا ہے وہ ایلیجن ہو, لیکن لوگوں کو اسی طرح سے نظر آئے گا, زمین کے خزانے اس کے پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انسان بہت کچھ نکال چکا ہوگا, نو ڈاؤٹ, بہت کچھ انسان کر چکا ہوگا. وہ انسان سے آ کے کچھ بڑا کرے گا تبھی تو انسان اس سے متاثر ہوگا نا. ایسے ہی ایسے ہی. اگر وہ بھی اس کی طرح سائنسی انداز سے مجھے بتائیں لگے گا, یہ سارے کام کرے گا, تو انسان نے کیا اس سے متاثر ہونا ہے؟ اہم پوائنٹ. بالکل, خدا اس کو اسی لیے تو انسانوں نے سمجھنا ہے کہ آزمائش اس لیے بنے گی اتنی بڑی. ہاں, جب خدا اس کو اس لیے سمجھنا ہے, جب وہ سائنس کے راستے سے یہ سارے کام نہ کرے گا, سائنس کے راستے سے کرے گا تو وہ تو لاجک کے ذریعے کر رہا ہے. ایسا ہی, اس میں کیا بڑی بات, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اب تک سائنس نے جو کچھ ہمیں دکھا دیا تو ہم نے کیا سائنسز کو سجدے کرنا شروع کر دیا؟ بالکل, کیونکہ وہ ایکسپلین ہو پاتا ہے, ایکسپلین ہو جاتا ہے نا. وہ یہ اس کا ایکسپلین نہیں ہو پائے گا, سائنسٹسٹ سے بھی ایکسپلین نہیں ہو پائے گا, کیسے کر رہا ہے, یہ کیسے کر رہا ہے. ٹھیک, اس لیے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. پھر وہ ایک بھرپور نوجوان کو بلوائے گا اور اسے تلوار مار کے یک بارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. ٹھیک ہے, جیسے نشانہ بنانے والا جو ہے وہ اپنے ہدف کو کیا کرتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کے دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا. پھر دجال اسی عالم میں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مسیح ابن مریم کو مبعوث فرما دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آگے مسیح ابن مریم علیہ السلام کی بات تو ہم علیحدہ سے مستقل کریں گے ایک ایپیسوڈ میں. تو گویا کہ یہاں تک اس کو پاور حاصل ہوگی کہ ایک بندے کو تلوار مارے گا 2 حصوں میں, وہ تقسیم ہو جائے گا اور پھر اس کو بلائے گا, وہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کو قتل کرنا اور قتل کرنے کے بعد زندہ کر دینا, اس پہ بھی اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے دے. اللہ کریں. اس لیے تو نبیوں نے جو ہے وہ اس سے پناہ مانگی ہے. اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کے حوالے سے کچھ صفات جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک یہ روایت جو ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ شریک نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگ دجال سے فرار ہو کے پہاڑوں میں جائیں گے. تو حضرت شریک نے کہا اللہ کے رسول اس وقت عرب کا ہوں گے جو دین کے دفاع میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات اس میں آ گئی کہ دجال کے فتنے کو کیا کریں, اوائڈ کریں. آپ پہاڑوں میں نکل جائیں, ٹھیک ہے, اس کا سامنا نہ کریں, مطلب اپنا ایمان بچائیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے وسلم فرمایا کہ اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہا کہ وہ اصبہان میں ہی ہوں گے, یہ کہا کہ اصبہان کے یہودیوں میں نیشنلٹی وہ ہوگی. ہاں, نیشنلٹی وہ ہوگی ان کی, یعنی مطلب ان کا اوریجن, ان کی اصل جو ہے وہ اصفہانی یہودی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری قومیں دوسری جگہوں پہ قبائل, خاندان دوسری جگہ مائگریٹ کر جاتے ہیں, لیکن ان کی نسبت ان کے اپنے اصل کی طرف ہوتی ہے. ایسے ٹھیک ہے, اب جیسے رشین جو جیوز ہیں وہ ایک وقت میں اسرائیل میں آ کے آباد ہو گئے, لیکن اب ان کو ابھی تک یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ رشین سے. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ دجال جو ہے وہ مشرق میں سے ایک جگہ سے نکلے گا جسے خراساں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے نا جس میں یہ ہے کہ عراق اور شام کے درمیان سے, وہ زیادہ اتھینٹک روایت ہے, وہ چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ اس کی اتھینٹسٹی زیادہ ہے,
اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے. ہاں یہ روایت جو ہے نا، یہ اس کو اگرچہ اہل علم نے صحیح کہا ہے، لیکن بہرحال اس کا درجہ اس روایت کے درجے کا نہیں ہے. تو جب دو روایتوں میں تعارض پیدا ہو جائے تو ہم زیادہ صحیح روایت کی طرف جائیں گے، اور وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. عراق اور شام کے درمیان سے جو ہے وہ اس کا ظہور ہوگا، اور وہ پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو وہ اسرائیل کا علاقہ بنتا ہے. یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے کہ دونوں میں آپ ان کو کچھ جمع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خراسان کا بھی علاقہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے. وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ خراسان کے علاقے کی طرف جب اشارہ کیا گیا ہو تو اس سے مراد وہ سمت ہو. سمت وہ مطلب ڈائریکشن ہو، علاقہ مراد نہ ہو. یعنی جب کہا گیا نا کہ خراسان سے اس کا ظہور ہوگا، جیسے یہاں پہ کہ دجال مشرق میں سے جی. ارض المشرق، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ مشرق مراد ہے مدینہ کا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک جمع کی جا سکتی ہے دونوں روایتوں میں، کہ اصل میں تو اتھینٹک روایت وہی ہے جو صحیح مسلم کی ہے. پھر اللہ کے وسلم نے جو کہا تھا تمیم داری کی روایت کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، وہ بھی کہا تھا کہ ابھی بھی جو ہے وہ بھی مشرق میں ہے. ٹھیک ہے، جس سمندر میں ہے وہاں پہ بھی کیا ہے وہ مشرق میں ہے، اور اس کا ظہور بھی جو ہے وہ مشرق میں ہی ہوگا. تو یہ ایک امکان ہے کہ سمت مراد ہو، متعین علاقہ مراد، یعنی اس طرف سے نکلے گا، اور کسی راوی نے اس سمت میں جگہ کو بھی متعین کر دیا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ایک اور روایت ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی، یہ ہے کہ دجال ہر شہر میں سے اس کا گزر ہوگا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ میں اس کا گزر نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کا پہرا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدینہ طیبہ کو ہلائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ وہاں سے نکل جائے گا. اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، لیکن اس میں وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ جو دجال ہوگا وہ مدینہ سے باہر کھڑا ہوگا، اور ایک بندہ جو ہے وہ مدینہ سے نکلے گا، وہ اہل مدینہ میں سے ہوگا جو دجال کا سامنا کرے گا. ویسے تو اللہ کے رسول نے منع کیا نا، تو وہ اہل مدینہ سے وہ شخص اس کے پاس جائے گا، اور وہ اس وقت کے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا اپنے ایمان میں، اور وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی دجال ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا. دجال کہے گا بتاؤ اگر میں مطلب قتل کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں. چنانچہ وہ شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا. تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم اب تو میں اور زیادہ تیرے حال سے واقف ہو گیا ہوں. دجال کہے گا میں پھر اس سے قتل کرتا ہوں، لیکن پھر وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے گا. تو یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو شخص سامنا کرے گا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اہل مدینہ میں سے ہوگا، اور پھر ایمان کے بہترین درجے پہ ہوگا اہل مدینہ میں سے بھی. تو مطلب وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا. اس لیے ہر بندے کو کوئی ایڈونچرزم کے چکر میں اللہ نہ کرے کہ دجال کا ظہور ہو اور وہ جا کے اس کے سامنے جائے وہ کھڑا ہو جائے. صحیح. جیسے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو شخص دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور رہے. واضح ہدایت آ گئی نا. واضح. اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا جبکہ وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ صاحب ایمان ہے، مگر ان شبہات کی بنیاد پہ جو اس کی طرف سے اٹھائے جائیں گے اس کی اتباع کر بیٹھے گا. یعنی ایک بندہ سمجھے گا کہ میں بڑا مومن ہوں اور اس کے سامنے آ جائے گا. اس کو جنرل رول بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ انسان کو فتنوں والی جگہوں پہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں کلب چلا جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں تو دعوت دینے جا رہا ہوں. تو یعنی کہ اس کو جنرل رول بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بچا کے رکھ، بچا، میں جیل ہی چاہتا ہوں. بالکل ایسے بالکل ایسے. اچھا، ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے سنن ترمذی کی، جس میں حضرت مسیح ابن مریم دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے. ہاں یہ بھی ہے. یہ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے تذکرے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لیکن اسرائیل میں مقام ہے ایک. ہاں ادھر ہی ہے. ادھر ہی ہے. اچھا گیم ساری اسرائیل میں جاتی ہے. اسرائیل میں جاتی ہے ساری، وہاں پہ جاتی ہے. اچھا شیخ، اس ایک حدیث جو بڑی اہم ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو آج کل کے مذہبی حلقہ ہے جو کام نہیں کر رہا، جو محنت نہیں کر رہا اس طرح سے، جو لوگوں کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کر رہا، تو ایسا لگتا ہے وہ اس حدیث میں اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ دجال کی ایک بہت بڑی نشانی کے ممبروں پہ جو خطباء لوگ ہوتے ہیں وہ دجال کے بارے میں ذکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے. حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر نبی نے اس کے بارے میں وارن کیا، تو اس کی نشانی ہی ہے کہ لوگ وارن کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو واقعی میں نے مطلب زندگی میں تو اس وجہ سے ایک دو دفعہ میں نے پھر جمعہ پڑھایا اس بارے میں کہ یار میں کم از کم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ میں نے لوگوں کو وارن نہیں کیا، اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں. لوگوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بار دجال کے بارے میں خطبہ سنا ہے یا دجال کے بارے میں بات سنی ہے.
تو واقعتاً عام طور پر مساجد کے اندر دجال کی ایک بائی دا وے تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جس طرح تفصیل ابھی آپ ماشاءاللہ ایک تفصیلاً بیان کر رہے ہیں، تو اس حدیث کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو، اور حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اس حدیث کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کیا گیا جیسے آپ نے کہا کہ اوورآل جیسے دجال کا موضوع ہمارے یہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس طرح سے روایات میں آتا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی، دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب سب لوگوں کو دجال کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ اچھا، یعنی جب سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا تو لوگ کہیں گے یار اب اس کے بتانے کا کیا فائدہ۔ اچھا، بالکل الٹا ہے۔ ہاں بالکل الٹ معنی انہوں نے کر دیا نا۔ مطلب اسکالرس کی ایک جماعت نے اس کا یہ معنی علماء نے بیان کر دیا، یعنی دجال کا اتنا ذکر ہو چکا ہے کہ اب سب کو پتہ چل گیا، اب کہتے ہیں یار اس کے ذکر کا کیا فائدہ، یعنی جب اس کا ذکر کر کر کے وہ تھک جائیں گے، اس لیے یہ حدیث اب آ گیا۔ تو جب اس کا ذکر کر کر کے وہ تھک جائیں گے، کہیں گے کہ نکل تو رہا نہیں، نکالنے کی بہت کوشش کر لی ہے، نکل تو رہا نہیں، تو وہ چھوڑ دیں گے اس کا ذکر، پھر وہ نکلے گا۔ آپ کو دوسرے والا زیادہ صحیح لگتا ہے؟ نہیں میں اس میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں دونوں کی پاسبلٹی ہے، لیکن پاسبلٹی دونوں کی ہے۔ پہلے کی تو زیادہ بنتی ہے نا کہ جب نہیں بتایا تبھی تو فتنے کا شکار ہوں گے، اگر تو بتا بتا کے تھک گئے ہیں پھر کیسے بندہ زیادہ شکار؟ نہیں وہ ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اس وقت تو دجال جو ہے نا اس کا ذکر بہت لوگ کر رہے ہیں میڈیا پہ۔ اچھا، اس وقت تو بہت لوگ کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور یا مقبول جان صاحب نے کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا۔ وہ اصل میں یہ بات کر رہے ہیں وہ جو علماء ہیں کہ یہ بڑھے گا ذکر دجال کا، اتنا بڑھے گا کہ لوگ کہیں گے یار جان چھڑ بھی دو، پھر اس کا ذکر چھوڑ دیا جائے گا۔ ارے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں، اس وجہ سے کہ بہت بیان ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ذکر اس کا چھوڑ دیں گے، یعنی معنی وہ بھی اسی معنی تک پہنچے ہیں کہ اس کا ذکر چھوڑ دیا جائے گا، پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ کیوں چھوڑا جائے گا؟ اس وجہ سے کہ اس کا ذکر پہلے بہت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک زیادہ بیان ہو گیا۔ ہاں یہ ٹاپک زیادہ بیان ہو گیا، تو وہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کر لی، اس لیے کہ جی لوگوں نے کہا کہ جی ابھی تو دجال کا بہت ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اس معنی کی طرف چلے گئے۔ تو ہم نے کہا کہ اس معنی کی گنجائش نکل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور روایت جو ہمارے سامنے صحیح مسلم کی، اس میں اللہ کے رسول نے دجال سے حفاظت کے حوالے سے جو بات بتائی، جس پہ ہم نے شروع میں ڈسکس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہا نا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس کا سامنا نہیں کرنا، سائڈ پہ ہو جاؤ، اور دوسری بات کیا گئی کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہے وہ حفظ کر لیں تو اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو یہ اہم چیز ہے، اور اس کا ہم نے جو ایک تعلق ہے، اور پہلے وہ بھی کہا ہے کہ اگر سامنا کرو تو وہ 10 آیات پڑھو، کیونکہ حفظ کرنا اسی لیے کہا ہے تاکہ اس وقت پڑھ سکو۔ تو دجال کے بارے میں جتنی روایتیں اس میں ایک بات اہم ہے، ہم نے کہا تھا پرنسپل یہی ہے، یہاں میٹافر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کو حقیقت کے اوپر معمول کریں۔ اب یہ ہے کہ وہ ریالٹی ایلیوژن ہے کہ نہیں ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دریا ہے، اس کا گدا ہے، اس کی بارش ہے، اس کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ایسے وہ اتنی تفصیل سے آ گیا۔ ہاں آپ کہیں کہ جو کچھ وہ دکھا رہا ہے نا وہ ایک ایلیوژن ہے، وہ بات ٹھیک ہے، جیسے کوئی میجیشین جو ہے آپ کو جو کچھ دکھا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کیا ہے، رسیاں پھینکی تھی، لاٹھیاں پھینکی تھی، وہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ لوگوں کو ایسے لگا جیسے وہ سانپ ہو، دوڑے، لوگوں کو ایسے لگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہو، تو ہم نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اسی لیے تو اس کو خدا مانیں گے، ورنہ سب کچھ وہ سائنس کے ذریعے سے کر کے دکھائے گا، تو سائنس تو پہلے ہی کر کے دکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہاں مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا شیخ، ایک آخر آئی تھنک ہم اینڈ کی طرف ہی آ رہے ہیں، تو اب نا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ تھوڑے بہت مذہبی لوگ اور دوسرے کچھ تجزیہ کرنے والے ہر وقت جنگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن احادیث جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہونی جنگ ہی ہے، مطلب، اور جنگ بھی یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ جو جنگ ختم ہونے کی طرف نہیں، امن کی طرف سین نہیں جا رہا ہے، سین جو ہے وہ بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، یہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے، یہ کہنا درست ہوگا نا ان حدیث کی روشنی میں؟ دیکھیں ایک تو ہمارا مذہبی پرسپیکٹیو ہے یا قرآنک پرسپیکٹیو آپ کہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کا اعتراض کیا تھا،
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے انسان کا جو تعارف کروایا نا فرشتوں نے کسی خیر کی بات نہیں کی. دو باتیں کی، ایک تو فساد برپا کرے گا، دوسرا خون بہائے گا، یعنی جنگ و جدال کرے گا. ٹھیک ہے، تو قرآنک پرسپیکٹو بھی یہی بات کر رہا ہے کہ انسان آئے یہاں لڑنے بھیڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، نبیوں کی تعلیم یہی ہے کہ لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، امن قائم کرنا ہے. نبیوں کی تعلیم کبھی بھی جنگ کی نہیں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا بھی نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا بھی نہ کرو، خواہش بھی نہ کرو. لیکن انسان کی فطرت یہی ہے، یہ بات ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہے قرآنک پرسپیکٹو. شروع سے معاملہ قتل و غارت سے شروع ہوا آدم علیہ السلام کے 2 پیٹوں میں. ٹھیک ہے، اب آخر تک یہی معاملہ چل رہا ہے، گھر سے شروع ہو گیا تھا آخر تک یہ. پھر انسانوں کی تاریخ بھی تو یہی ہے. مطلب آپ ماضی قریب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو، کیا مذہب کی بنیاد پہ یہ جنگیں لڑی گئیں؟ ایسے مذہبی بنیاد تو نہیں ہے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نکل جائے گا جنگیں ختم ہو جائیں گی. سب سے بڑی جنگیں مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئیں. ایسے ٹھیک ہے، دنیا کی جتنی بڑی جنگیں ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی. تو یہ تو ایک مغالطہ ہے کہ مذہب کے خاتمے سے وہ انسان کی فطرت میں ہے. جنگجو ہے، جھگڑا. رشیا اور امریکہ کا جو جھگڑا ہے مذہب کا جھگڑا ہے. امریکہ اور چائنیز کا جو جھگڑا ہے مذہب کا جھگڑا ہے. پیسے کا جھگڑا ہے، پاور کا جھگڑا ہے، مطلب چدراہٹ کا جھگڑا ہے. ایسے تو مذہب درمیان میں سے آپ نکال دیں تو اس وقت کی سپر پاور جو لڑ رہی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑ رہی. یہ خام خیالی ہے، بہت سطحی قسم کا خیال ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بنیاد ہے. تو انسان نے لڑتے مرتے ہی رہنا ہے، لڑتے مرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اس کی فطرت یہی ہے. باقی قرآن اس لیے آیا ہے یا رسول اس لیے آئے ہیں یا کتابیں اس لیے بھیجی گئی ہیں تاکہ امن قائم کیا جائے. اب انسان اپنی فطرت سے باز نہیں آتا. اچھا، اگر آپ فلاسفرز کو بھی اٹھا کے دیکھیں نا، جیسے بڑے بڑے، اب سائیکالوجی میں جیسے دیکھ لیں، فرائڈ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. لوگ اس کی پہلی تھیوری کو تو جانتے ہیں، جو اس نے سیکس کے بارے میں جانتے اس وجہ سے. اچھا، اس کی لیٹسٹ تھیوری یہ نہیں تھی. اچھا، پہلے تو اس نے جو تھیوری پیش کی تھی نا فرائڈ نے، تو اس نے انسان کو ایک جنسی حیوان بنا کے پیش کیا کہ انسان کی ساری تگ و دو اسی کے گرد گھوم رہی ہے. بعد میں اس نے جو ہے، جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی تھیوری چینج ہو گئی. اب اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. اچھا، اب اس نے کہا کہ انسان اصل میں جھگڑالو ہے. اچھا، ہاں، اب اس کی جو تھیوری تھی وہ جنگ کے اوپر تھی. سیکنڈ جو تھی کہ انسان جو ہے نا، بس یہ یہاں لڑنے مرنے آیا، بس اس کے علاوہ اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں. پہلے یہ تھا کہ جنس کے علاوہ. اب اس نے کہا فرسٹ ورلڈ وار جب دیکھی نا سارے نتائج، کہ نہیں، اصل میں یہ انسان اس لیے. اور اسی طرح اور اب کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے پیچھے ہیگل کا فلسفہ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا ہے؟ تھیسس ہے، اینٹی تھیسس ہے، پھر سینتھیسس ہے، لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے، ایسے اور کچھ بھی نہیں. ایسے تو فلاسفرز بھی جو عقل کے نتیجے میں اس بات تک پہنچے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہی کچھ ہونا ہے. ایسے ایسے اب جو رشیا میں ریولوشن آیا، جو فرینچ ریولوشن تھا، اس کی بنیاد کوئی مذہب نہیں تھا، طبقاتی تقسیم تھی. ایسے بالکل. عمرا غالب آ گئے، غریبوں کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ تو چلتا رہے گا بھائی. شیخ، ان کنکلوژن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دجال جو ہے، دجال جتنے بھی فتنے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان آزمائشوں کی دی الٹیمیٹ ٹرائل یا دی الٹیمیٹ ریولیوشن اس دنیا کے اندر وہ دجال ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر پے در پے جو ہے وہ قیامت کا جو ہے نا وہ، یعنی کہ یہ پیک ہے. بالکل، اس سے بڑا فتنہ نہیں، اس سے بڑا نہیں، تو یہ پیک ہے. یعنی کہ اگر ایسے ہم ایک لیڈر کی طرح جائیں تو لیڈر کی چوٹی کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ دجال کا دجال. اس لیے اتنی پاور، یعنی کہ اللہ نے سارا کچھ جمع کر دیا اس کے اندر، ہر فتنے کو لا کے دجال میں جمع کر دیا. یہ اینڈ ہے، اور اس کے ساتھ دودھ اور دودھ پانی کا پانی بھی کر دیا. یعنی کہ اسی کے اوپر ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ خیر کی جانب ہے یا وہ شر کی جانب. وہ یہ مطلب فتنے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے. مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، عورتیں بھی فتنے. فتنہ تو بہت ایسے ہی ایسے. پھر یہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جہاں ختم ہوگا یہ فتنہ، پھر دنیا کا بھی اینڈ ہو جائے گا. آخری فتنہ آ جائے گا. یعنی اللہ نے دنیا کو آزمائش بنایا نا، جب آزمائش دنیا کی آخری درجے میں پہنچ جائے گی جی، دنیا کا خاتمہ. اور یہ آخری امن بھی ہوگا. یعنی کہ دجال کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام جو امن قائم کریں گے وہ آخری امن ہے. یعنی کہ دنیا آخری ایک سینیریو دیکھ لے گی کہ یہی دنیا خوبصورت ترین اگر ہو سکتی ہے تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قائم کر دیا وہ اس کے بعد بہترین دنیا بھی سامنے آ جائے گی اور بہترین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آئی تھنک یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں.
انشاءاللہ. باقی کچھ نہ کچھ تشنگی ضرور رہتی ہے, کچھ نہ کچھ پیاس ضرور رہتی ہے, وہ سوالات ہیں تو وہ احباب کے انشاءاللہ کمنٹس آئیں گے تو ہم Q&A کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہمیں اپنی فکر کی اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دجال کے اصل سبق جو ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان ورسز مٹیریلزم, ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے ایمان کی بنیاد پہ, آخرت کی بنیاد پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دجال کے فتنوں سے ہمیں بھی, آپ کو بھی, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.